جب امام حسین کے بھائی بھتیجے سب کربلا میں شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کے 3 شہزادے تھے، حضرت علی اکبر، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، تیسرے حضرت علی اصغر جو کہ ابھی گود میں تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھ کر تو میں زندہ ہی مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہو اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے میری جان، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو؟ اچھا، تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا، اے ماں کی جان، اے ماں کی آنکھوں کے نور، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کروں گی اور اللہ کے حکم پر راضی رہوں گی۔ اچھا بیٹا، جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور مجھے صبر میں حضرت حاجرہ سے کم نہیں پاؤ گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور فوجی لباس پہنایا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھی۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ اس داستان کو کیسے بیان کروں؟ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، اے فوجیوں، خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار ڈالو۔ اور حضرت علی اکبر نے یزیدیوں سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اور ایسے انسان کی حمایت نہ کرو جو کہ دین محمدی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اگر تم ابھی بھی نہیں لوٹے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تمہاری آخرت بہت دردناک ہوگی۔ تو حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جواں مردی کے کمال سے دشمن میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان، پیاس نے تباہ کر دیا، بس ذرا سا پانی حلق تر کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری جان، صبر کرو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ حضرت علی اکبر پھر میدان میں آئے اور بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ پھر میدان میں آئے اور دشمنوں کے لاشیں ڈال دیے۔ آخر بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی، ابا جان، میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے کر آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا، ابا جان مت گھبرائیں، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حورے سامنے کھڑی ہے اور نانا جان پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیں گے اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہائے افسوس اور بے شمار افسوس کہ شہزادہ کونین میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا نور عین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، آپ کے صبر و استقلال کا کیا حال ہوگا
کہ ایسا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دنیا نے سنا نہیں اور دنیا نے دیکھا نہیں۔